عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی طرف، آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ناظرین ہمارے کن مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ چھوٹی بیٹی تو میری 3.5 سال کی ہے، وہ کھانس کے بے ہوش ہو جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ کھانس کر بے ہوش ہو جاتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی ہمارا نام محمد امتیاز ہے، والدہ کا نام جنتا بی بی۔ پٹھوں کا مسئلہ ہے جی، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، شانوں کے درد، پٹھوں میں بعض اوقات کھچاؤ ہو جاتا ہے اور یہ گردن کسی کی ٹھیر جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی بھی کریں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ ہمارا کوئی بھی کاروبار ہو نا، وہ 4 دن چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد اجاز، میری والدہ کا نام منظورہ بی بی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بڑے بھائی شہزاد احمد ہے اور عمر 26 سال ہے، اور اس کے 3 سال ہو گئے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ بازو، شولڈر پہ اور سینے پہ لیفٹ سائڈ پہ اس کو پین آتا ہے شدید۔ تمام ڈاکٹروں سے چیک کروا چکے ہیں، کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، لیکن حالانکہ ساری ٹیسٹ رپورٹ سب کچھ صاف ہے، کلیئر ہے سب کچھ۔ برائے مہربانی اس کا استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ بھائی کا نام شہزاد احمد ہے اور والدہ کا نام نازمین بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ بتا رہے ہیں رپورٹس کلیئر ہیں ان کے ساتھ، کوئی ایسا کوئی بظاہر ڈاکٹری مسئلہ نظر نہیں آ رہا میڈیکلی حوالے سے۔ جی چیک کر لیتے ہیں، حوالے سے بھی چیک کیجیے گا، استخارہ بھی کیجیے۔ ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کو کھانسی ہے اور کھانس کر کھانسی کتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ بچی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اگر کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو، گلے کے امراض ہوں، بعض اوقات ٹونسلز ہو جاتے ہیں، خاص کر پھیپھڑوں کا بھی بعض اوقات اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو ان تمام امراض کے لیے سورۃ الفاتحہ بہترین وظیفہ ہے، زبردست یہ وظیفہ ہے۔ 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ بچی پر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ کریم بچی کی یہ جو کھانسی ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہا کہ بچی بے ہوش ہو جاتی ہے کھانس کر۔ اب اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، اب اس کو آپ نے ہوش میں لانا ہے، تو بے ہوشی کا روحانی علاج یہ ذرا نوٹ کیجئے گا اور اس کا طریقہ کار بھی سمجھیے گا۔ آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آیت الکرسی پڑھتے نا ہم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسی میں آگے چل کر ایک لفظ آتا ہے ولا یؤودہ حفظہما، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، ولا یؤودہ حفظہما، یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ ایک پانی کا پیالہ لے لیں یا بوتل لے لیں، گلاس میں پانی لے لیں، اس پانی پر آپ دم کر دیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس میں سے تھوڑا سا چلوں میں پانی لیں اور چند قطرے بچی کے چہرے پہ ٹپکائیں، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ماریں اور اس کے گلے میں چند قطرے ٹپکائیں، ناک میں پانی کے قطرے ٹپکائیں، تھوڑا بہت ہلائیں گے جھلائیں گے تو ماشاءاللہ بچی ہوش میں آ جائے گی۔ اب یہ پریکٹیکل کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بچی ہوش میں آ جائے گی۔ تو یہ ہے بے ہوشی کا روحانی علاج۔ اچھا، اس میں یہ عرض کر دوں، دیکھیں اگر کسی کا روزہ ہو تو پھر
حلق میں ناک میں یہ پانی کے قطرے نہیں ڈالنے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اس کے حلق میں بھی قطرے ٹپکائیں، ناک میں بھی چند قطرے ڈالیں، اس کے چہرے پہ اس کے سر پہ پانی لگائیں، یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اور تھوڑا بہت ہلائیں گے جھلائیں گے نا تو ماشاءاللہ وہ ہوش میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات، ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، وقت ہوا ہے ان کے جوابات کا، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی عدنان۔ یہ جنید بھائی استخارہ ہم نے کیا امتیاز بھائی کا نا، سب سے پہلے امتیاز بھائی کے پٹھوں میں درد کا مسئلہ تھا، پٹھوں میں درد ہوتا ہے ان کے نا، استخارہ کیا ہم نے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، پٹھوں میں کمزوری ہونے کی وجہ سے بھی درد ہو جایا کرتا ہے، تو پٹھوں کے درد جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے جیسے کہ نماز کی پابندی کا جنید بھائی نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ سورۃ الحشر کی یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں گے نا، تو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے یہ درد کی جگہ پر آپ پھیریں، صحیح نا، جو جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں پر یہ ہاتھ پھیریں دم کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ والی جو آیت ہے یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیل لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ محمد اعجاز بھائی کا استخارہ ہم نے کیا، اعجاز بھائی کے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، کاروباری کچھ معاملات ہیں، اس میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے، اور کاروبار کی بہتری کے لیے ایک بہت زبردست وظیفہ ہر نماز کے بعد آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل الجلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل حلال روزگار میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی۔ شہزاد احمد بھائی کا استخارہ کیا ہم نے آخر میں، استخارے میں شہزاد بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ بھی نہیں آ رہا، وقتی طور پر بیماری کا اشارہ ہے، تو اب بیماری وہ بعض دفعہ گیس کا درد اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف پوری باڈی کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دل کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو ہے نا وہ سینے کا مسئلہ ہے، مگر استخارے میں آپ کے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو بیماری سے نجات کے لیے اور اس درد سے نجات کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد یا صبح شام جو ہے نا اس پہ عمل کریں، یا مغنی، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا مغنی، یہ 3 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے درد کی جگہ پر اس کو پھیر لیں۔ یا مغنی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر دوسری کے ساتھ ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، دم کر کے اپنے درد کی جگہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ میں اسی کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جسمانی امراض، ہاتھوں کے درد، جوڑوں کے درد، کمر کی تکلیف، مختلف قسم کے جو پین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ بالکل وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز کافی جمع ہو چکے ہیں ناظرین کے، ایک میسیج استخارے کے حوالے سے ہے، یہ کاروبار ختم ہونے اور ذریعہ آمدن نہ ہونے کے باعث میں اپنی ورک شاپ والی زمین یہ فروخت کرنا مجھے پڑ رہی ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لیکن میرا دل نہیں مان رہا، استخارہ کر کے بتائیں کہ فروخت کرنا مناسب رہے گا یا نہیں، نام میں کیا اپنی ہے؟ زمین بیچوں یا نہ بیچوں۔ اچھا، نام ہے ان کا محمد امجد اور والدہ کا نام ہے خورشید بیگم۔ جی کبھی استخارہ کر لیجئے۔ جی جی کچھ کال شامل کریں گے ناظرین آپ کی، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں ناظرین۔ جی، میرا نام محمد خلیل ہے، میری والدہ کا نام بطولن ہے۔ میں نا کام میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچت کافی ہوتی ہے اور پر نظر نہیں آتی، تو اس کا کوئی وظیفہ کر دیں مہربانی۔ وظیفہ بتا دیں۔ لیکن نظر نہیں آتی بچت، صحیح ہے۔ اس حوالے سے وظیفہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میری چھوٹی بہن ہے 2.5 سال کی، کہ سننے میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اچھا، قوت سماعت کا مسئلہ ہے، اس کا بھی وظیفہ انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، مزید کال۔ نام جوید اقبال، امی کا نام خورشید بی بی۔ کاروبار کا نہیں بھائی جان، اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گئی ہے۔ کاروبار ڈاؤن۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں جاوید بھائی۔ جی، مزید کال۔ میرا نام فضل حسین ہے، میری بیگم کا نام نسرین بیگم ہے، اور میرے بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، استخارہ کر کے برائے مہربانی مجھے بتا دیں۔ بچوں کے نام نہیں بتائے انہوں نے نا، بچوں کے استخارے کروانے تھے تو بچوں کے نام بھی آپ نے بتانا تھا۔ چلیں، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی، اگلی قول دیجیے۔
میری نانی جان ہے، ان کا جسم اکثر درد کرتا رہتا ہے اور انہیں بخار بھی رہتا ہے، اس کے لیے ان کا استخارہ بھی کر دیجیے اور ساتھ میں روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ان کا نام جنت بی بی اور ان کی والدہ کا نام فتح بانو ہے۔ صحیح، استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے فرما لیجیے عدنان بھائی۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے یہ کچھ ہمارے اسلامی بھائی تھے قول کی تھی کہ ہمارے خلیل بھائی تھے کہ کام میں بچت تو ہو رہی ہے لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ نظر نہیں آتی، پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، پیسے آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چل پاتا کہاں یہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رزق حلال میں آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں آج انشاءاللہ الکریم میں ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں نا، آپ کی جیب بھری رہے گی، ماشاءاللہ پیسہ رکے گا آپ کے ہاتھ میں، برکت رہے گی۔ اچھا دیکھیں، یہاں وظیفہ تو میں عرض کروں گا لیکن یہاں ناظرین کو میں عرض کروں کہ اپنی جو خواہشات ہیں نا، فضول خرچی، اس سے بھی اجتناب کریں۔ بعض اوقات اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں جو اتنی فضول خرچی کر دیتے ہیں کہ بعد میں آزمائش ہو جاتی ہے، پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، آتے ہیں خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں، اپنی خواہشات پر اپنی ضروریات کو فوقیت دیں، صحیح ہے؟ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور فضول خرچی سے بھی بچیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ میں نے عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ برکت رہے گی، پیسہ آپ کے ہاتھ میں رکا رہے گا۔ دیکھیں، جب بھی پیسے آپ کسی سے لیں یا کسی کو پیسے دیں، صحیح، اب ہوتا ہے نا کاروباری لین دین کے معاملات میں، آپ جیسے بھائی آپ سودا لینے گئے، کوئی چیز لینے کے لیے گئے آپ، اچھا اب آپ نے پیسے دینے، سامنے والے سے پیسے لینے، یا آپ کو جیسے تنخواہ مل رہی ہے آپ نے لینی ہے، تو جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں یا کسی سے پیسے لیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ سمجھ آپ کی کیسی برکت رہتی ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ لین دین کے وقت، جو کوئی جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائے تو ماشاءاللہ اس کی میں برکت رہتی ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہوگا جنید بھائی کہ وہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک اس کو بھی فائدہ ہوگا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لیا۔ ہاں، اسی طرح آپ دیکھیں بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، اسی طرح آپ جیسے اکاؤنٹ میں آتی ہے سیل ہے نا، اب اس میں آپ جب آپ ظاہر سی بات ہے پیسے نکالیں گے، اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر نکالیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، چلو اس میں بھی آپ کی برکت رہے گی، نیت پر سارا دار و مدار ہوتا ہے نا، نیت اچھی ہے تو ماشاءاللہ برکت رہے گی۔ ایک یہ وظیفہ، یہ آپ اپنے معاملات میں شامل کریں۔ اچھا دوسری چیز وہ یہ کہ جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، ہمارے اکابر سے ثابت ہے، بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر پابند ہوں، اس پر عمل کرنے کا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں وہ کون سا عمل ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو کوئی پابندی کے ساتھ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی نیاز دلائیں، اس کے رزق میں برکت رہے گی، اس کے مال میں برکت رہے گی۔ آپ ہر مہینے پابندی کے ساتھ 11ویں شریف منانے کا اہتمام کریں اور دیکھیں ماشاءاللہ کسی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے پیسے میں ماشاءاللہ برکت۔ یعنی فکس کر دیں اس میں نا کہ ہر مہینے کی بالکل فکس کریں اور 11ویں شریف کا اہتمام کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص فیضان بھی ہمیں اللہ سے حاصل ہوگا۔ یہ دو چیزیں عرض کی، اور تیسری بات یہ کہ صدقہ، صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ چیزیں کریں، یہ چیزیں رزق میں برکت لاتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، پھر اسی طرح اگر تاجر ہیں تو ناپ تول میں اگر اللہ نہ کرے کمی کرتے ہیں تو اس چیز سے توبہ بھی کریں اور آئندہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی کریں۔ رزق حلال، صدق مقال، رزق حلال کھانا، کمانا اور سچ بولنا، یہ ساری چیزیں برکتوں والے اعمال ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی برکتیں رہیں گی۔ صدقہ بھی نکالیں راہ خدا عز و جل میں، صدقہ مال میں برکت پیدا فرماتا، مال میں برکت لاتا ہے، مال میں آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ آپ صرف وظیفہ پڑھتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، وظیفہ پڑھتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں اور غلط بیانی بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، اچھا وظیفہ بھی کر رہے ہیں تو سامنے والے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہے نا۔
وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کریں اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر بھی عمل کریں، اس میں الحمدللہ عز و جل برکت ہی برکت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ برکت کے حوالے سے دو چیزیں میں نے عرض کی، 11ویں شریف منانے کا اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چیزیں اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، چھوٹی بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کی قوت سماعت کا مسئلہ ہے، سننے کا مسئلہ ہے نا، سماعت کمزور ہے۔ اگر کسی کی سماعت کمزور ہو یا کان کے امراض میں وہ مبتلا ہو تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کانوں پہ دم کریں۔ آپ والد ہیں، آپ کی بچی کا مسئلہ، آپ پڑھ کر بچی کے کان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم کان کے امراض دور ہو جائیں گے۔ چلیں شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ ارشاد فرمائیں۔ یہ استخارہ سب سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا نا وہ زمین کے حوالے سے، تو کاروبار جو ہے نا زمین وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، بیچارے آمدنی کا اتنا کوئی ہے نہیں، اور دل بھی ان کا مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے۔ استخارہ ہم نے کیا نا جنید بھائی، تو استخارے میں یہ احمد بھائی آپ کے حوالے سے کوئی جیسے زمین بیچنے کے حوالے سے نا منع کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر نہیں ابھی نہ بیچیں۔ جی اب وہ ان کا دل مطمئن ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا اس کی بات تو نہیں ہے، مگر استخارے میں منع آ رہا ہے، منع۔ اب اچھا، اب انہوں نے دوسرا جو مسئلہ بتایا تھا کہ ذریعہ آمدن جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے نا، اب ان کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ ہاں یہ کہ اب ظاہر سی بات یہ نہیں بیچیں گے، صحیح، اب آمدنی کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے نا۔ بالکل بالکل، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی آزمائش آتی ہے کہ وہ گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، صحیح بات، گاڑیاں بیچنا پڑ جاتی ہیں، کار بیچنا پڑ جاتی ہے، موٹر سائیکل بیچنا پڑ جاتی ہے، دکانیں بیچنا پڑ جاتی ہیں، گھر کا ساز و سامان، زیورات ہوتے ہیں، اس طرح کی آزمائش آتی ہے کہ یہ چیزیں بیچنا پڑ جاتی ہیں تاکہ کچھ پیسے ہاتھ میں آئیں تو اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ صحیح، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اور چلیں ذریعہ آمدن بڑھ جائیں۔ ہاں اور اس کے لیے کیا یہ عمل کریں؟ اس کے لیے یہ کہ ان کے گھرانے میں خوشحالی آ جائے، اس کے لیے وظیفہ عرض کر دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، یا اللہ یا مالک الملک میرے رزق میں برکت دے دے، میری خوشحالی مجھے نصیب فرما دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے، تنگ دستی دور کر دے، بے روزگاری دور کر دے۔ اس طرح کر کے دعا کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ جاوید اقبال بھائی کا استخارہ کیا ہم نے کاروبار کے حوالے سے، استخارہ کیا جاوید اقبال بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ بھائی وہ کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ معاملات میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت دے۔ روزانہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا مال و دولت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کاروبار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں جنت بی بی کا استخارہ کیا ہے، یہ نانی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، جنت بی بی نام ہے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری سے نجات کے لیے، بخار ہے، جسم میں درد ہے، درد سے اور بخار سے نجات کے لیے ایک کاغذ لے لیجئے، سفید کاغذ، اس کاغذ کے اوپر آپ لکھیے یا غفورو، یا غفورو 3 مرتبہ لکھ دیں، اور یہ لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنا کر سیدھے بازو پہ اس کو آپ باندھ لیجئے، انشاءاللہ بخار اور جسم کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ یا غفورو لکھا ہوا ہے، اس میں فا جو ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہے، واو کا دائرہ کھلا ہوا ہے، اسی انداز پہ لکھنا ہے، اعراب نہ لگائیں، بھلے زبر زیر پیش نہ لگائیں، زبر زیر پیش نہ لگائیں، اور اس طرح اس انداز پہ لکھ کر کاغذ کے اوپر، اور اس کو آپ سیدھے بازو پر باندھ دیجئے، جسم کا درد ہو اور بخار ہو، ان دونوں سے نجات حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا ناظرین۔ اچھا، شامل کرنے لگے ہیں اب آپ کے میسیجز، ہمارے کئی ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے ہیں تو ان کے میسیجز انشاءاللہ الکریم شامل کیے جائیں گے، اور یہ ہمارے ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ جنہوں نے میسیجز کیے اب وہ ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا پاؤں بہت زیادہ گرم رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو پاؤں اگر گرم رہتا ہو تو اس کے لیے آپ 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پاؤں پر دم کر لیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے 12-13 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ جواد بھائی ہیں میرپور خاص سے، یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پیٹ میں بہت تکلیف ہے، پتہ نہیں
نہیں کون سی بیماری ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چل پا رہی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تعویذات میرپور سے آپ نے میسج کیا ہے، تو میرپور میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، آپ وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ پیٹ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے پیٹ کا درد، پیٹ کے جملہ امراض ماشاءاللہ وہ دور ہو جاتے ہیں، تو وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینصفون، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں، یا آپ کی والدہ خود یہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نام ہے سیف الرحمن، یہ کہتے ہیں کہ میرے ابو کو کہیں کام نہیں ملتا، اگر مل جائے تو 1-2 ماہ تک چلتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کام بند ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، والد صاحب کو آپ یہ وظیفہ بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھا کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ ہے، اور سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھیں، یہ روزی اور روزگار کے لیے بہت مجرب یہ وظیفہ ہے۔ یہ بس کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں، نہیں تو قرآن پاک میں دیکھ کر یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ جو بے روزگار ہیں نا، جن کے روزی میں برکت نہیں ہے، روزگار نہیں مل پا رہا، جاب کے لیے جاتے ہیں منع ہو جاتا ہے، اور کام کی کوئی سیٹنگ نہیں بن پا رہی، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، آپ اس کی کمالات دیکھیے گا، اس کی برکتیں دیکھیے گا، آپ کی یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جاب نہیں مل پا رہی، بہت پریشان ہوں، محمد رضوان ہے، تو آپ بھی یہی وظیفہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 یہ پڑھا کریں۔ یہ آسیہ بنت مقصود بی اکثر سر میں درد رہتا ہے، 1 ماہ سے کمر میں بھی تکلیف ہے، بیٹھا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے وظیفہ بتایا گیا تھا، سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اور اپنے اوپر دم کر لیں، جہاں جسم میں درد ہے وہاں پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گا۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، حمیر نام ہے، پریشانی کی وجہ سے اور مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ پریشانی کی وجہ سے غصے میں آنا یہ تھوڑی مناسب نہیں ہے نا، تو اس کا بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، پریشانی میں صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اپنے حواس کو مضبوط رکھیں اور اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں غصے کی نادانی کی وجہ سے کہ وہ پھر بڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، پھر جب غصہ ختم ہوتا ہے پھر بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے آپ یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، آپ کی جو سختی ہے نا یہ ماشاءاللہ نرمی میں بدل جائے گی۔ اچھا، سامنے والے کا غصہ ختم کرنا ہے آپ نے، تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں۔ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ۔ اگر آپ دیکھیں نا کوئی غصے میں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا غصہ ختم ہو جائے، تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پلا دیں، ماشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، زبردست، اس کی سختی ماشاءاللہ ایک دم نرمی میں آ جائے گی، بدل جائے گی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو اب یہ غصہ بڑا جلال والے ہوتے ہیں، آپ ان کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیں۔ اچھا، اب بالفرض پانی پلانا ممکن نہیں ہے، پانی نہیں پلا سکتے، اب ایسی صورت میں جو آپ کے گھر میں کولر ہے نا، پانی کا کولر ہوگا، تو یہ وظیفہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دیں، گھر کے تمام ہی افراد بھی ہیں، ماشاءاللہ سب میں نرمی پیدا ہونا شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ مزید بھی میسیجز ہیں وہ بھی شامل کروں گا، لیکن ناظرین آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جاتے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے، سلسلہ بھی ماشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں جس میں روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو شعبہ روحانی علاج کے تحت دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں ماہانہ لاکھوں لاکھ مریض الحمدللہ عز و جل تعویذات حاصل کرتے ہیں، فی سبیل اللہ یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنا روحانی علاج کروانے آتے ہیں ان کے مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہوتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اور یہ تعویذات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم اللہ علیہ کے عطا کردہ تعویذات ہوتے ہیں، جو شعبہ روحانی علاج دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہوتا ہے ان تعویذات
عملیات کے ذریعے سے. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں روحانی علاج کے بستوں کے، جہاں پر پریشان حال آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، کیا ان کے تاثرات ہوتے ہیں، انہی کے زبانی آئیے دیکھتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے بفر زون، اور یہاں پر مسجد موجود ہے، جامع مسجد بہار بغداد. بہار بغداد میں الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی کو کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ انیس حسین. محمد انیس علوی. میرا نام دانش عطائی ہے. اچھا انیس بھائی، یہاں پر جامع مسجد بہار بغداد میں آپ آئے تو یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا روحانی علاج کے بستے پر؟ روحانی علاج کے بستے پر میرے بچی کی رشتہ نہیں آ رہا تھا. لوگ آتے تھے دیکھ کے چلے جاتے تھے. تقریباً 1 سال سے میں جو ہوں بیمار چل رہا تھا، میرے جسم میں خارش تھی، وہ بڑے بڑے دفعہ پڑے جاتے تھے، سرخ بہت بڑے بڑے، اور بہت تکلیف تھی. دوسرے ہفتہ میں آیا تعویذات لینے کے لیے، تو ماشاءاللہ تیسرے ہفتے میں ہماری بچی کے رشتے بھی ہو گئے. اب بچے کے بھی ماشاءاللہ سے، اور باقی اس سال میں نے میری بچی کی اور بچی کے دونوں کے ساتھ ایک شادی کر دیا میں نے. یعنی دوسرے ہفتے میں آپ نے تعویذات لیے اور اس کے اگلے ہفتے میں رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ. میں جب یہاں پہ آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو پلیٹیں لے کر آئیں. میں پلیٹیں لے کر آیا، انہوں نے پلیٹیں لکھ کر مجھے دی. تقریباً 1 مہینے 40 دن میں نے پلیٹیں پی. الحمدللہ تعالیٰ کا شکر کا احسان ہے، خارش بھی ختم ہو گئی ہے. میں یہاں بستے پہ آتا ہوں، بستہ بند ہو تو آپ کی کوئی ایسی آن لائن سروسز آپ کی ہیں تو ہم اس سے رابطہ کر لیں. یہ خارش کے حوالے سے اور جسم پر جو دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ، خارش اور جسم پہ دھبے سوال بھی آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. جی جی جی. تو ان کا تو روحانی علاج ہو گیا نا، پلیٹوں والا بتایا کورس کر رہے تھے. کر لیا، مگر وہ کچھ دھبے وغیرہ گھر کے اندر کچھ. اچھا، یعنی ان کی خارش تو ختم ہو گئی تھی، اب خارش کے بعد جو جسم پر ان کی نشانات آ گئے اور دھبے وغیرہ ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات جسم پر جیسے خارش ہوتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں. اب وہ ختم تو ہو جاتے ہیں دانے، لیکن وہ نشانات رہ جاتے ہیں، یادیں چھوڑ جاتے ہیں. یادیں چھوڑ جاتے ہیں، صحیح ہے نا، تو یادیں چھوڑ جاتے ہیں، بہرحال نشانات چھوڑ جاتے ہیں. اور چہرے پہ بھی بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں اور نشانات باقی رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی تشویش میں آتے ہیں. تو اس کا بھی روحانی علاج چلے میں لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں. ایک پہلے خارش کا بھی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں اور اس کا بھی وظیفہ عرض کرتا ہوں. پہلے خارش کا روحانی علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ خارش کا جو مریض ہے نا، وہ خود یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. جسم کے جس حصے پر خارش ہے وہاں پر دم کرے. پانی پہ دم کر کے بھی پیے، ماشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی. اچھا، اب جو خارش کے جو دیگر احتیاطیں ہیں نا، وہ بھی پیش نظر رکھی جائے. دھوپ آنی چاہیے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو. جراثیم اور اس طرح کے میلے کچیلی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، جگہوں کو بچا کر. بعض اوقات خود تو صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آرام کے جو جگہ ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات صاف ستھری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جراثیم لگ جاتے ہیں اور خارش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنی صفائی ستھرائی، نفاست پسند، ایک نفاست ہونی چاہیے طبیعت میں، اور جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا، خارش بھی نہیں ہوگی. ایک تو یہ. اچھا، دوسری چیز یہ تھی کہ اب اگر کسی کو خارش ہوئی، خارش ہو کر جلد پہ بعض اوقات ایسی خارش ہوتی ہے کہ وہ خارش تو ختم ہو گئی لیکن نشانات باقی ہیں، یا داغ دھبے نکل آتے ہیں جسم پر، جلد پر، تو ایسی صورت میں اب ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کرا کے، صحیح ہے، دم کیا کریں ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر. انشاءاللہ الکریم یہ داغ دھبے بھی ماشاءاللہ ختم. یا اپنے اوپر یوں کر لیں، ڈائریکٹ دم کر لیں. ہاں، اپنے اوپر دم کر لیں، یا آپ چہرے پر ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں پر نشانات ہیں وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، پورے جسم پر ماشاءاللہ یہ داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، روحانی علاج کے بستے پر آئے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے پوچھا تھا کہ بستہ اگر بند ہو تو پھر کیا کیا جائے، کون سی ایسی سروس ہے. دیکھیں، اگر آپ استخارے کے لیے آئے تھے روحانی علاج کے بستے پر، اور اگر بالفعل بستہ بند تھا، اسٹال بند تھا، تو اب آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں. 0213717111. یہ نمبر ہے، 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ نمبر آن ہے. نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. یہ کال سینٹر دعوت اسلامی کا ہے، آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے اوقات کے علاوہ.
اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا پر بھی سروسز ہیں. شعبہ روحانی علاج کی فیس بک پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے, آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے. اس کے ہوم پیج پر ماشاءاللہ پوری روحانی علاج کی سروس موجود ہے. کارڈ کا آپشن ہے, اس میں مریدین سروس ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے واٹس ایپ استخارہ سروس ہے. اگر اسلامی بہنوں بھی اچھا یہ جو نمبر ہے اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں, اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. اب اسلامی بہنیں کہاں جائیں, کہاں سے استخارہ کروائیں؟ تو اب ان کے لیے پھر ایک واٹس ایپ استخارہ سروس ہے. اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے استخارہ کروا سکتی ہیں. 0316 806 26 26 یہ نمبر ہے جس پر اسلامی بہنیں بذریعہ میسج ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ استخارہ کروا سکتی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ چند ایک سروسز تھے اور روحانی علاج بھی میں نے عرض کر دیا, اس کے مطابق عمل کیجئے گا. مزید شامل کریں گے ناظرین آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے گھر والے سب مطلب بیمار رہتے ہیں اور میں خود بھی مطلب بیمار رہتا ہوں, اور اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہوتا الٹ ہو جاتا ہے کام. محمد کاشف اور والدہ کا نام نسیم بی بی. جی مزید قول. میرا نام محمد جواد ہے. میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے, ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن ڈاکٹروں کو بھی بیماری پتہ نہیں چل رہی. جی پیٹ میں بہت تکلیف ہے ان کی. والدہ کا نام مہناز ہے اور ان کی والدہ کا نام شہناز ہے. جی نیکسٹ کال. استخارہ کروانا تھا. مریضہ کا نام ہے آسیہ, ان کی والدہ کا نام ہے مقصود بی بی. اکثر ان کے سر میں درد رہتا ہے, اتنا شدید درد رہتا ہے کہ کسی ٹیبلٹ وغیرہ سے آرام بھی نہیں آتا, اور پچھلے 1-2 ماہ سے ان کو کمر کا بھی درد ہے, ٹیبلٹ وغیرہ لے رہے ہیں پھر بھی کوئی آرام نہیں آ رہا. برائے کرم اس کا استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. والد صاحب بیمار رہتے ہیں, کبھی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, شوگر لو ہو جاتی ہے, کبھی ہائی ہو جاتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. نام نہیں بتایا والد صاحب, وظیفہ بتا دیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, استخارے آپ فرما لیجئے. اچھا میسیجز بھی ناظرین آپ کے کافی سارے ہیں, چند ایک میسیجز میں شامل کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب بیمار ہیں, شوگر ان کی بہت زیادہ گر جاتی ہے. تو اگر جو شوگر کے مریض ہیں نا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کا مریض خود پی لے. نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد مخارج تلفظ درست ہوں, وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائے. انشاءاللہ الکریم شوگر کنٹرول ہو جائے گی, نارمل ہو جائے گی. تو یہ وظیفہ کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی استخاروں کی. جی یہ استخارہ کیا ہے, سب سے پہلے کاشف بھائی نے اپنا استخارہ کروایا. گھر میں بیماری ہے, پریشانیاں ہیں, تنگ دستی ہے, اس قسم کے کچھ معاملات ہیں. استخارہ کیا, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. کاشف بھائی روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں, آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام, ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. یہ پورے 1 ہفتے تک آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام یہ پڑھنا ہے. جواد بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا, بیماری کے حوالے سے استخارہ کیا ہے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بیماری سے شفا یابی کے لیے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر والدہ کے اوپر دم کیا جائے, یا والدہ خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. مقصود بی بی استخارہ آپ کا کیا ہے, استخارے میں آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. بتا رہے تھے کہ شدید درد ہوتا ہے سر میں, اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ درد سے نجات عطا فرمائے, شدت سے نجات عطا فرمائے آپ کو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ جب رات کو لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے, اس وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام, یا باعثو یا نورو, یا باعثو یا نورو, یا باعثو یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سر درد کے علاوہ اور اس قسم کے امراض, کولیسٹرول, بلڈ پریشر اور بھی دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں, ٹینشن ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, اس سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. روزانہ پابندی سے کرنا ہے ہر جی
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اپنا روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے اور پرہیز بھی کرتے رہیں۔ بعض اوقات جو طبیعت میں ایک بے چینی اور بے سکونی اور اس طرح کی بعض اوقات طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے، یہ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات طبیعتیں یہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پرہیز بھی کرتے رہیں، اعتدال کے ساتھ کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ چلیں، آپ کی بہت ساری ماشاءاللہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، کافی سارے ماشاءاللہ کئی میسیجز آ چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز اور آپ شامل کروں اور آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں، کیونکہ وقت بھی سلسلے کا اختتام کی جانب ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری کمزوری یہ دور ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے سورۃ البینہ یہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کڈنی میں اسٹون کا روحانی علاج بتا دیجیے، اگر گردے میں کسی کے پتھری ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجیے، انشاءاللہ الکریم یہ ریزہ ریزہ ہو کر پتھری نکل جائے گی۔ یہ کاشف علی ہیں، کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی اور کاروبار میں بھی رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ کاروباری رکاوٹ دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسط آپ پڑھ لیا کریں۔ کاروباری رکاوٹ جب دور ہو جائے گی نا، کاروبار آپ کا سیٹ ہو جائے گا، ماشاءاللہ شادی کے بھی اسباب بن جائیں گے۔ شوگر کا وظیفہ بتائیں، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ وسیم احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے اور رپورٹس صحیح نہیں آئی ہیں، روحانی علاج بتائیں اور تعویذ بھی لینا چاہتا ہوں، ایڈریس بتا دیں۔ آپ کون سے شہر سے میسج کیا ہے آپ بھی وضاحت فرما دیں، اور ہر شہر میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات بھی آپ حاصل کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر آپ پھیر لیں، ایک یہ وظیفہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر یہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ قبلہ رو بیٹھنے کی عادت بنائیں، جب بھی آپ بیٹھے نا تو کوشش کریں قبلہ رو بیٹھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رو بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ گنبد خضرا کی زیارت کریں، گرینری دیکھیں، آپ سبزہ دیکھیں، ماشاءاللہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ میری روزی روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، گھبراہٹ مجھ پر طاری رہتی ہے۔ نیو کراچی سے میسج کیا ہے، آصف بھائی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، استغفار کی آپ کثرت کریں۔ اگر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے آپ مرید ہیں تو نماز فجر کے بعد شجرہ شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، یہ کہتے ہیں علی محمد بھائی ہیں کہ مجھے مہرے کا مسئلہ ہے، تو یا مغنیوں پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، درد ختم ہو جائے گا۔ میرے ہاتھوں پر دانے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، یہ آپ کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور شوہر کا نام ہے ناصر، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک جملہ پریشانیاں دور فرمائے اور حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ تو فرائض و واجبات کی پابندی اور نیک اعمال کی کثرت کیجیے، نیک اعمال کی برکت سے جہاں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، کہ نیک اعمال کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ حالات بھی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نیک اعمال کی کثرت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بیٹے کا نام محمد عبد الہادی ہے، بہت ہی بیمار رہتا ہے، اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچے کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میرا رزلٹ آنے والا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو امتحان
امتحان میں کامیابی کے لیے رزلٹ اچھا آ جائے، اس کے لیے اب آپ پیپر تو دے چکے ہیں، امتحان دے چکے، اب آپ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ رزلٹ آنے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آئی ہے دوبارہ کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ہے آسیہ اور والدہ کا نام ہے گل بی بی، تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بیماری دور ہو جائے گی، سلامتی نصیب ہوگی، صحت حاصل ہوگی اور طبیعت میں ماشاءاللہ آپ کے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ مزید بھی آپ کے میسیجز ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرما، ہمیں بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔